بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مدنی قاعدے کا سبق چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر میم کے 3 قواعد پڑھے تھے اور اس کی تفصیل بھی پڑھی تھی، تو آج سبق نمبر 16 پڑھیں گے، تفخیم و ترکیب کا بیان۔ تو اس سبق کا تعلق جو ہے وہ حروف کو باریک پڑھنا اور حروف کو پر پڑھنا، اس حوالے سے کہ کن حروف کو ہمیشہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، کن حروف کو ہمیشہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور کن حروف کو کبھی باریک کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہے تفخیم۔ تو تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور ترقیق کی معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ تو پر اور باریک یہ ایک دونوں اصطلاح ہیں، تو اس کی وضاحت کے طور پر انہوں نے موٹا اور دوسرا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو اس کو اصطلاح کے طور پر ہی رکھنا بہتر ہے، پر پڑھنا اور باریک پڑھنا ہے، ایسا نہ کہا جائے کہ حرف کو موٹا پڑھنا ہے، تو پر کہنا یہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں 3 حروف الف لام را، ان کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لام کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی پر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح را کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ تو الف کو کب پر پڑھا جائے گا؟ الف سے پہلے اگر الف سے پہلے حرف پر اگر الف سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اگر وہ پر ہو، اگر الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں آتا تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، یعنی یہ اپنی ماں قبل کے تابع ہیں، جیسا اس کا ماں قبل تیسا یہ خود۔ آگے لام کے بارے میں کہتے ہیں، تو لام کی ابتدا 2 کیٹیگری ہیں، ایک لفظ اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو لام ہے، اور دوسرا لفظ اللہ، اس میں جلالت کے علاوہ جو دوسرے لام ہے ان کا حکم الگ ہے، لفظ اللہ کے لام کا حکم الگ ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ کو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ سمپل آپ یہ سمجھیں کہ لفظ اللہ جو آ رہا ہے، لفظ اللہ سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس پر زبر ہو یا پھر پیش ہو تو اس لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر جو حرف آ رہا ہے اس پر کسرہ ہو، اس پر زیر ہو، تو لفظ اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اپنے ما قبل کے تابع ہیں، زبر اور جو پیش ہوتا ہے وہ پر پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جو زیر ہوتی ہے اس کو حرف کو باریک پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ اس میں جلالت کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے، اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لاموں کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور را کی ایک تفصیل بحث ہم نے فیضان تجوید کے اندر پڑھی تھی کہ وہ جب مشدد ہو، جب باریک ہو، جب پر ہو، یا پھر جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پر سکون آ جائے تو اس کی مختلف صورتیں ہم نے وہاں پر پڑھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک مختصراً بتاتے ہیں کہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر زبر ہو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را پر 2 پیش 2 زبر ہو تو پر پڑھیں گے،
را پر کھڑا زبر ہو تو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آسان آسان ہے، یہ صرف صورتیں ہیں، آپ اس کو یاد کریں گے تو یہ بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے را کو باریک پڑھنا۔ را کو باریک پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، یہ پہلی صورت، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو۔ ایک تو ہوتی ہے زیر عارضی، ملانے کے لیے جو زیر آتی ہے ساکن کو، جب وہ ملانے کے لیے کوئی حرکت دی جاتی ہے تو اس کو بسا اوقات زیر بھی دی جاتی ہے، تو وہ زیر کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے، اس کی اصلی نہیں ہوتی۔ جب اس کی اپنی اصلی حرکت ہو زیر، کہہ رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ تین صورتیں بیان کی ہیں آپ، را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے عارضی حرکت کی وضاحت کریں کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مر صادن، را کو پر پڑھیں گے۔ ایک ہی کلمے میں را ساکن بھی ہو اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، پہلے تو ہم نے پڑھا نا کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر حروف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں جمع ہو گئے، پر ہونا اور باریک ہونا، یہ دونوں جمع ہو گئے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ را ساکن کو وہاں پر پر پڑھیں گے، جیسے مر صادن آیا ہے تو یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے الفاظ کے اندر تفخیم و ترقی کے جو سبق تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ ماشاءاللہ۔